بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اسٹوڈنٹ، جس طرح کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم اردو فرسٹ ایئر اس کا چیپٹر نمبر 1 ہم جو ہے وہ پڑھ رہے تھے، پہلا سبق۔ تو بیٹا آپ سب جو ہے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں وہ کتاب اپنے پاس کھول لیں گے، اور یہ ایک بچہ جس نے اپنی ویڈیو جو ہے وہ آن کی ہوئی ہے، تو بیٹا ویڈیو ود آؤٹ ویڈیو آئیں، ٹھیک ہے؟ صرف آپ لوگوں کے پاس آواز آنی چاہیے، آپ کی تصویر ہمارے پاس نہیں آنی چاہیے۔ تھینک یو بیٹا۔ تو پہلا جو سبق ہے، ہمارے پاس ٹائم بالکل تھوڑا ہے، اس میں ہمارے اس سبق کے اندر ایک بڑا اہم پیرا ہے، وہ میں آپ لوگوں کو اس کے اندر جو ہے وہ پڑھاؤں گا، تو آپ اس کو اوپن کر لیں گے۔ پیج نمبر 3 ہے، ٹھیک ہے، صفحہ 3 پہ، اور سبق ہے اسوہ حسنہ۔ اس میں ایک پیرا ہے، میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، پھر آپ ذرا اس کو دیکھ لیں گے اچھی طرح سے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ایک آفتاب عالم تاب تھا، جس سے اونچے پہاڑ، ریتلے میدان، بہتی نہریں، سرسبز کھیت اپنی اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق تابش اور نور حاصل کرتے تھے، یا ابر باران تھا جو پہاڑ اور جنگل، میدان اور کھیت، ریگستان اور باغ ہر جگہ برستا تھا، اور ہر ٹکڑا اپنی اپنی استعداد کے مطابق سیراب ہو رہا تھا۔ قسم قسم کے، قسم نہیں پڑھنا، اس کو قسم پڑھنا ہے۔ قسم اور قسم میں فرق ہوتا ہے، جانتے ہو آپ۔ قسم تو جو اٹھائی جاتی ہے، اور قسم جو ہے وہ مختلف کے معنی میں آ جاتا ہے۔ قسم قسم کے درخت اور رنگ پھول اور پتے جم رہے تھے اور اگ رہے تھے۔ کچھ الفاظ ہیں اس میں مشکل، ان کے معنی دیکھنے میں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک آپ کا جسم مبارک۔ یاد رکھیے گا، جہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی جسم کے اعضاء یا عضو کا ذکر آئے تو اس کے ساتھ لفظ مبارک بولنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ہر حصہ مبارک ہے، آپ کا ہر عضو مبارک ہے، بابرکت ہے، تو اس لیے لفظ مبارک آپ کے ساتھ جو ہے نا استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ وجود مبارک آپ کا جسم مبارک ایک آفتاب کا مطلب ہوتا ہے سورج۔ عالم تاب، لفظ ایک ہوتا ہے بیٹا عالم، اور دوسرا ہوتا ہے عالم، دونوں میں بہت فرق ہے۔ عالم علم والے کو کہا جاتا ہے، اور عالم جو ہوتا ہے وہ جہان کو، دنیا کو بولا جاتا ہے، کائنات کو کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ عالم کا معنی آپ جہان، دنیا، کائنات۔ تاب کا لفظی معنی ہوتا ہے روشن کرنے والا۔ تاب کا ایک اور معنی بھی ہوتا ہے، جہاں لفظ اکیلا تاب آئے گا تو اس کا معنی ہوتا ہے قوت، طاقت کے معنی میں بھی آ جاتا ہے۔ تاب نہ لانا، جس طرح ہوتا ہے نا، فلاں بندہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا، ٹھیک ہے؟ تو یہ لفظ تاب برداشت اور طاقت کے معنی میں، حوصلے کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے، یہاں ہے روشن کرنا۔ ایک جو ہے وہ آپ کا وجود سورج ہے، عالم تاب، جہان کو روشن کرنے والا، جس سے اونچے پہاڑ، اب سورج کا کام کیا ہوتا ہے، روشنی دینا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے اونچے پہاڑ، ریتلے میدان، بہتی نہریں، سرسبز کھیت اپنی اپنی صلاحیت اور استعداد کا مطلب ہوتا ہے طاقت، ٹھیک ہے؟ اپنی اپنی صلاحیت اور استعداد، یا دوسرا معنی یہاں کر لو ضرورت، وہ زیادہ بہتر ہے کہ یہ ساری چیزیں سورج سے روشنی لے رہی تھیں، پہاڑ بھی، ریتلے میدان بھی، بہتی نہریں بھی، سرسبز کھیت بھی، اپنی اپنی صلاحیت، جس کو جتنی ضرورت تھی، جتنی روشنی انہیں ضرورت تھی، اس کے مطابق جو ہے وہ حاصل کر رہے تھے۔ استعداد کے مطابق تابش اور نور، یہاں 2 لفظ بیٹا آئے ہیں، یاد رکھیے گا دونوں کو، ان دونوں میں ہی سارا معنی ہے اس پیرے کا، کہ تابش اور تابش کا معنی بہت سارے معنی میں بتا سکتا ہوں آپ کو، اگر لکھ لیں آپ لوگ۔ ایک تو معنی اس کا ہو جائے گا تابش کا آب و تاب، ایک معنی ہو گیا۔ دوسرا معنی اس کا چمک دمک بھی ہوتا ہے، اور تیسرا جو سب سے بہتر ہے یہاں پر اگر آپ وہ معنی کریں گے، اس کا وہ ہے گرمائش، حرارت، ٹھیک ہے؟ حرارت، آب و تاب، چمک دمک، گرمائش، یہ سارے معنی آپ لوگ اس کے کر سکتے ہو۔
اور اس کا معنی کچھ لوگ روشنی بھی کرتے ہیں، لیکن یہاں پر روشنی معنی کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ نور کا معنی آگے روشنی آ رہا ہے، تو اس کا معنی آپ لوگ حرارت اور گرمائش معنی کر لیں گے۔ تو اپنے صلاحیت کے مطابق حرارت اور نور حاصل کرتے تھے۔ دیکھیں بات سمجھیں، جو سورج ہوتا ہے، سورج جب نکلتا ہے تو پوری دنیا اس سے فائدہ اٹھاتی ہے، اور اس سے دو طرح کے ہم لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک اس سے حرارت حاصل کی جاتی ہے، گرمائش حاصل کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے نمبر پہ اس سے جو ہے وہ ہم لوگ روشنی حاصل کرتے ہیں سورج سے۔ تو سورج ہمیں یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ دے رہا ہوتا ہے، گرمائش بھی، حرارت بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے وہ روشنی بھی ہمیں جو ہے وہ پہنچا رہا ہوتا ہے۔ آگے کہتے ہیں، لفظی معنی بھی سمجھتے جائیں، آگے اصل بات میں آگے کروں گا۔ یا ابر باراں، ابر کہتے ہیں بادل کو، باراں برستے ہوئے، وہ جس سے ایک شعر بھی ہے، بھلا اس ابر باراں کو میری آنکھوں سے کیا نسبت، وہ برسوں میں کبھی برسے یہ برسوں سے برستی ہے۔ تو ابر باراں، برستے ہوئے بادل کو کہا جاتا ہے کہ آپ کا وجود، پہلے نمبر پہ انہوں نے سورج کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور دوسرے نمبر پہ اب بادلوں کے ساتھ دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں لفظ یا جو ہے یہ حرف تشبیہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے یہاں پر۔ یہ ابر باراں تھا، آپ کا وجود چمکتے ہوئے سورج کی طرح ہے، یا آپ کا وجود جو ہے وہ برستے ہوئے بادل کی طرح ہے۔ برستے ہوئے بادل کا کام کیا ہوتا ہے؟ پہاڑ، جنگل، میدان، کھیت، ریگستان اور باغ، یہ ہر جگہ پہ برستا ہے۔ اس کا کام یہ ہوتا ہے جو ہے نا برسنا، لوگوں کو پانی دینا، ٹھیک ہے، اور ان چیزوں کو سیراب کر دینا، یہی کام ہوتا ہے۔ تو اس نے آپ کے وجود کو ان کے ساتھ بھی تشبیہ دے دی ہے۔ تو کہتے ہیں ہر جگہ برستا تھا، اور ہر ٹکڑا اپنی اپنی استعداد یعنی طاقت کے مطابق، ضرورت کے مطابق سیراب ہو رہا تھا۔ قسم قسم کے درخت، قسم قسم یعنی مختلف قسم کے درخت، درخت ایک نہیں ہے، بہت سارے ہزاروں جو ہے نا اقسام پر مبنی درخت ہیں اس دنیا میں، اور رنگا رنگ مختلف رنگ کے پھول اور پتے جم رہے تھے اور اگ رہے تھے۔ بیٹا یہ تو لفظی معنی میں نے آپ لوگوں کے سامنے بولے، اگر کسی لفظ کا معنی آپ لوگوں کو سمجھ نہ آیا ہو تو آپ لوگ جو ہے نا یہاں لکھ کے اردو میں یا انگلش کے اندر مجھ سے پوچھ لیجیے گا۔ تو اب میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو بات جو ہے اس حوالے سے بتاؤں۔ اب اس میں نا اس پیرے کے اندر بہت امپورٹنٹ پیرا ہے، توجہ سے آپ لوگوں نے سننی ہے۔ میں 4 پوائنٹ آپ لوگوں کو بیٹا بتاؤں گا، اس میں چاروں آپ لوگ نوٹ کر لیں گے انشاءاللہ۔ جو ہی آپ پڑھتے جائیں گے کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کے اندر خود بخود یہ ساری صلاحیت، اور اینڈ تک آپ لوگوں کے پاس ہر چیز واضح ہو جائے گی۔ چاروں چیزیں، چاروں جزویات آپ لوگوں کو سمجھ آ جائیں گی اینڈ تک مکمل، اور اب جتنی آئیں گی اس سے بھی زیادہ آ جائیں گی آگے جا کے، پھر آپ مزید اس پہ تشریح جو ہے نا بہترین، لیکن یہ چاروں پوائنٹ نوٹ کر لینے آپ لوگوں۔ سب سے پہلے دیکھیں اس جو ہے نا پیرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے 2 چیزوں سے تشبیہ دی ہے۔ ایک انہوں نے سورج کے ساتھ تشبیہ دی ہے، دوسرے نمبر پہ بادل کے ساتھ، برستے ہوئے بادل کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ تشبیہ دی ہے۔ دیکھیں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلی چیز دیکھیں کہ تشبیہ، یہ ایک جو ہے فرسٹ ایئر کے اندر 5 نمبر ہیں جو ہے وہ مشبہ، مشبہ بھی، حرف تشبیہ، وجہ تشبیہ، غرض تشبیہ، جو کہ آپ لوگوں کو گرامر کے طور پر جو ہے نا پڑھائے جاتے ہیں اور پڑھائے جائیں گے اس میں، یہ 5 نمبر کے، وہاں پر آپ لوگوں کو مزید سمجھ آ جائے گی کہ کسی چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، پھر دی اس سے جاتی ہے جس کے اندر وہ جو ہے وہ معنی پایا جائے، وہ تشبیہ کا معنی اگلی چیز کے اندر۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کو سب سے پہلی چیز تو آپ یہ سمجھیں، ایک لفظ ہوتا ہے جز بول کر کل مراد لینا، یہ آپ لوگ لکھ لیں گے، جز بول کر جز بول کر مراد کل لینا، یہ لفظ آپ لوگ لکھ لیں، یہ اصول ہے۔ جز بول کر مراد کل لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے بیٹا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں انسان ایک لفظ بول دیتا ہے لیکن اس سے مراد کل ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ اب کوئی بندہ کہتا ہے مجھے 1 کپ مجھے بھی دیں، 1 گلاس مجھے بھی دیں، اب کپ تو صرف خالی کپ تو نہیں اٹھا کے دے دیا جاتا، یا اس کو جو ہے نا خالی گلاس تو نہیں دے دیا جاتا، گلاس میں پانی ہوتا ہے، جوس ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ہے جو وہ ہوتا ہے اس میں کپ کے اندر چائے بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مراد ہوتا ہے، بولا جز جاتا ہے لیکن اس سے مراد کل ہوتا ہے، تمام کا تمام۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بولا گیا ہے، آپ کا جسم بولا گیا ہے، لیکن جسم اس سے مراد جو ہے نا وہ پورے کے پورے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کا چہرہ مبارک، آپ کا وجود مبارک اور آپ کے باقی اعضاء، یہ سارے کے سارے اس کے اندر جو ہے نا وہ آ رہے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ پہلا اصول ہو گیا، اس پیرے کے اندر یاد رکھیے گا کہ جز بول کر مراد کل لیا جاتا ہے، آپ کا یہاں وجود بولا گیا ہے، مراد جو ہے نا وہ کل ہے۔ دوسری بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو تشبیہ دی گئی ہے، کس سے دی گئی ہے؟ سورج کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ اور آپ کے جسم مبارک کو تشبیہ جو ہے وہ ابر بارہ، بادل کے ساتھ جو ہے نا وہ تشبیہ دی گئی ہے۔ ان دو چیزوں کے ساتھ دیکھو، یہ سورج جو ہے جب نکلتا ہے تو بلا تفریق یہ سب کو روشنی دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جو ہے نا پاکستانیوں کو بھی روشنی دیتا ہے، ہندوستانیوں کو بھی روشنی دیتا ہے، یہودیوں کو بھی دیتا ہے، عیسائیوں کو بھی روشنی دیتا ہے، ماننے والوں کو بھی روشنی دیتا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی روشنی دیتا ہے۔ جب سردی آتی ہے تو سردیوں میں ہمیں گرمائش چاہیے ہوتی ہے، حرارت چاہیے ہوتی ہے، پھر یہ ہمیں حرارت بھی دیتا ہے، ہمیں جو ہے نا یہ روشنی بھی دیتا ہے، جو ہے نا وہ عطا کرتا ہے یہ سورج۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آپ کے جسم کی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر آئے تو آپ نے جو ہے اپنے وجود سے تمام لوگوں کو فائدہ پہنچایا، چاہے وہ اپنے تھے یا بیگانے تھے، ٹھیک ہے؟ عرب کے رہنے والے تھے یا عجم کے رہنے والے تھے، جہاں کے بھی رہنے والے لوگ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کو جو ہے وہ فائدہ پہنچایا ہے، اور تمام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ اٹھایا تھا، یہ بات۔ اور آگے کہتے ہیں ابر بارہ۔ اب آپ جانتے ہو کہ جب بادل برستے ہیں، بارش ہوتی ہے، تو اس وقت پھر ہر چیز کے اوپر جو ہے نا وہ بلا تفریق برستے ہیں، وہ جنگلوں میں بھی برستے ہیں، ریگستانوں میں بھی برستے ہیں، باغات میں بھی برستے ہیں، میدانوں کے اندر بھی برستے ہیں، صحراؤں کے اندر بھی، میدانوں کے اندر بھی، تو بیابانوں میں بھی، جہاں بھی ہو وہ بادل کا ٹکڑا جو ہے نا وہ بلا تفریق ہر جگہ پہ برس رہا ہوتا ہے۔ گھروں کو بھی سیراب کر رہے، گھروں کے اندر بھی برس رہے ہوتے ہیں، اور باغات کو بھی سیراب کر رہے ہوتے ہیں، گاؤں کے اندر بھی، شہروں کے اندر بھی۔ تو یہی مثال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب آپ دنیا کے اندر بلا تفریق سب کی رہنمائی کی، آپ نے سب کو فائدہ پہنچایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے پیغمبر بن کے آئے، جس طرح قرآن پاک میں ہے کہ انکا لمن المرسلین، کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ ایک اور جگہ پہ ہے، یہ آپ بطور کوٹیشن کے اس آیت کو لکھ لیں گے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو پورے جہان کے لیے جو ہے وہ رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ بیٹا ابھی یہ میں تیسری بات کی جو ہے نا وہ کر رہا ہوں، دوسری بات کہ پہلی تو جز بول کر مراد کل لینا، دوسری بات جو ہے نا وہ تشبیہ کی بات بتا رہا ہوں کہ اس میں آپ وسلم کے وجود کو جو ہے وہ سورج کے ساتھ اور ابر بارہ کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا وجود جو ہے نا سمجھنے کے ایک پوری کائنات کے لیے ایک رحمت کی حیثیت جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، اب یہاں پر جو وہ بات کرتے ہیں، اصل جو آپ لوگ اب تشریح کی طرف جو ہے نا وہ جائیں گے، یہ کچھ باتوں کی نشاندہی کر دیں گے، اس میں یہ تکنیکی باتیں ہوتی ہیں، اصولی اور قانونی باتیں جو ہوتی ہیں، ہمیں اس پیرے کے اندر جو اصول نظر آ رہے ہیں، جو گرامر ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہی، جب آپ اس کی نشاندہی کریں گے تو آپ لوگوں کو نمبر اس کے اندر جو ہے نا وہ اچھے دیے جاتے ہیں، سمجھ جاتا ہے اگلا جو ہے وہ چیک کرنے والا کہ اس بچے کو گرامر کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول حاصل ہے، اس کو عبور حاصل ہے، اس پہ تھوڑی سی آپ اس بات میں نشاندہی کر دیں گے، تشبیہ کی جو ہے نا بول دیں گے، اور جز بول کر مراد کل لینے کی نشاندہی کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ اصل جو ہے وہ تشبیہ کی طرف آ جائیں گے۔ بیٹا تشبیہ، اب بات سنتے جائیے گا، اچھی طرح سے سمجھ لیں آپ لوگ، ٹائم بالکل تھوڑا ہے اس میں، کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کے حالات کیا تھے، کیا کیفیت تھی، سبھی جانتے ہیں۔ جہاں جہالت ہی جہالت تھی، وہاں نہ جو ہے وہ کسی کی عزت کی جاتی تھی، حتیٰ کہ بچیوں کو، بیٹیوں جیسی رحمت کو جو ہے وہ ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ جو ہے نا مٹی کے اندر دبا دیا جاتا تھا۔ عورت، اس کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا میرا شوہر کون ہے، میرے کتنے جو ہے نا وہ شوہر ہیں، اس حوالے سے۔ اور اسی طرح جو ہے بت پرستی عام تھی، لوگوں کو جو ہے نا کسی بھی اچھی بات کا علم، اخلاقیات بالکل ان لوگوں کے اندر جو ہے وہ ناپید ہو چکے تھے، ختم ہو چکی تھی۔ تو پھر اس صورتحال کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ ہم نے پھر ان لوگوں کے اوپر احسان کیا، اللہ تعالیٰ کو ترس آیا اس قوم کے اوپر، تو ہم نے پھر ان کے اندر جو ہے وہ اپنے رسول، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی
ہم نے ان کے اندر جو ہے نا وہ مبوس کر دیا. وہ جھگڑا کہیں تھا پانی پینے پلانے بھی روز سکتی تھی تربیت تھی وہاں پر جو ہے نا عرب کے اندر کوئی جو ہے نا اخلاقیات نام کی ان کے اندر جو ہے نا وہ کوئی چیز نہیں رہ رہی تھی. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ مبعوث کیا. جب آپ بیٹا دنیا کے اندر آپ آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے جو ہے وہ پھر جو ہے نا آپ کو نبوت ملی, تو آپ نے پھر جو ہے وہ کام کیا, آپ نے پھر دنیا کو سمجھایا. وہی لوگ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیسے آئے؟ جیسے کہ سورج نکلتا ہے تو پھر بلا تفریق سب کو روشنی دیتا ہے. بارش جب برستی ہے تو پھر وہ ہر جگہ پہ برستی ہے. تو پھر جب آپ نبی بن کے آئے تو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کی طرف آپ کو جو ہے نا وہ رسول بنا کے بھیجا تھا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, ان میں یعنی سب کی طرف اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا آپ کو رسول بنا کے جو ہے نا وہ بھیج دیا. پھر آپ جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں کی جو ہے وہ تربیت کی. آپ نے ان کو سمجھایا, ان کے اخلاقیات کے اوپر کام کیا, ان کے شب و روز آپ نے سنوارے, ان کو اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سکھایا, آپ نے ان کو کھانے پینے کا طریقہ سکھلایا, آپ نے ان کو بتایا ماں کی عزت کیا ہوتی ہے, بیٹی کی عزت کیا ہوتی ہے. آپ نے پھر ان لوگوں کو جو ہے نا وہ بتایا کہ عورت کے حقوق کیا ہیں, عورت کو بتایا شوہر کے حقوق کیا ہیں. آپ نے بتایا جو ہے نا جس طرح آپ پورے پچھلے سبق کے اندر جو ہے نا وہ پڑھ رہے تھے کہ آپ بحیثیت جو ہے نا معلم آپ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے, بحیثیت آپ ہمارے لیے جو ہے آئیڈیل تھے. پھر جب آپ بن کے فریق فائدہ پہنچایا, آپ نے ان کے اخلاقیات پہ کام کیا. علامہ اقبال نے کہا تھا نا, حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا, اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا, ستے چہروں سے زنگ اترا, بجھے چہروں پہ نور آیا, حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. آپ اس طرح کریں, یہ شعر اس کے اندر جو ہے نا وہ ایڈ کر لیں. یہ شعر جو ہے یہ اس پیرے کے اندر ایک تو آپ لوگوں نے کوٹیشن لکھنی ہے, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, یا اس کا آپ ترجمہ لکھ دیں گے کہ ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر جو ہے وہ بھیجا ہے. اور اس میں یہاں کیونکہ تشریح کے اندر ایک شعر آپ لوگ جو ہے نا وہ ایڈ کر سکتے ہو, یہ پورا لکھ لو شعر, اور اس کے اندر جو ہے نا آپ لوگ 2 مصرے جو ہے آپ لوگ ایڈ کر لیں گے اس میں. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا, اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بس ٹھیک ہے, کافی ہے یہ پورا جو ہے. آپ لوگوں کو اس میں تو 5 مصرے ہیں, آگے بھی ہے, ستے چہروں سے زنگ اترا, بجھے چہروں پہ نور آیا, حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. آپ مکمل ہے اس میں, لیکن بیٹا مکمل لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, 2 مصرے اس کے اندر جو ہے نا وہ کافی ہیں. حضور آئے تو سر آفرینش, سر ٹھیک ہے, آفرینش سین ہے, یہ سر آفرینش پا گئی دنیا, اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. تو یہ آپ اس کے اندر جو ہے نا وہ لکھ لیں گے اس میں. تو بہرحال بات اس میں ٹائم ختم ہو رہا ہے اس میں, تو یہی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے کیا ہوا تھا کہ دنیا کی کایا ہی جو ہے نا سمجھ لو کہ کایا ہی پلٹ گئی. وہی لوگ تھے جو ایک دوسرے کو جو ہے نا بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے, وہ بیٹیوں کی جو ہے وہ تربیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کرنے لگے, جنت کو تلاش کرنے لگے. وہی لوگ جو عورت کو جو ہے کوئی عزت نہیں دیتے تھے, ان لوگوں نے پھر عورت کو جو ہے نا عزت دینا کر دی. ماں باپ کہتا پھر انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر آپ لوگوں کو بتایا جائے گا اس میں. جی, سر آفرینش کا مطلب ہوتا ہے نئے سرے سے دنیا جو ہے وجود میں آ گئی, دنیا ترقی کر گئی اس میں بیٹا. بس
اس کا معنی جو ہے نا آپ لوگ کر لیں گے.